ویلکم ٹو نیا دور. آئی ایم زنیرہ اظہر. یہ ایک پاکستان ہے اور اس میں دو وزرائے اعظم اس وقت ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ ہو رہے ہیں عدالتوں کے ذریعے سے. ایک عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جس نے ایک وزیر اعظم کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں جس میں وہ سزا یافتہ ہیں اس میں ان کو ریلیف دے دیا ہے اور ان کو اپیل کا حق دے دیا ہے، جس کے بارے میں بہت عرصے سے بحث جاری تھی، ہوگا نہیں ہوگا. یاد رکھیں یہ میاں نواز شریف کی بات ہو رہی ہے اور یہ وہی ہیں جن کو ڈور سٹیپ پہ بائیو میٹرک کی سہولت بھی فراہم کی گئی اور راہداری ضمانت بھی دی گئی، اور جیسے جیسے ان کے قانونی ماہرین نے چیزیں پریڈکٹ کی تھی ویسے ہی ہوا. دوسری طرف ایک ایسے وزیر اعظم ہیں جو کہ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، اور ان کے اوپر ابھی ایک کیس چل رہا ہے، سائفر کیس کی میں بات کر رہی ہوں، اور اس کی خبر سیم ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست ضمانت مسترد کرنے کا فیصلہ دیا ہے، اور اس میں ابھی وہ ملزم ہیں. تو ایک جانب تو مجرم کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ سلوک، دوسری جانب ایک ملزم کے ساتھ ڈیفرنٹ سلوک. اسی طرح دو پارٹیز، نون لیگ اپنے آپ کو آرگنائز کر رہی ہے، تیار کر رہی ہے، لانچ کر رہی ہے میدان میں الیکشنز کے لیے. میاں نواز شریف نے مری میں اپنی ساری جتنی بھی انتظامی کمیٹیز ہیں سب کو کہہ دیا ہے کہ اپنے اپنے ضلع سے آغاز کریں. مریم کو، حمزہ کو، شہباز شریف کو الگ الگ جگہوں سے لوگوں کو موبلائز کرنے کا کہہ دیا ہے. اور دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی کی پارٹی کسی جگہ کوئی جلسہ، کوئی کارنر کنونشن کچھ نہیں کر سکتی. ابھی یہ باتیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں کہ کیا وہ الیکشنز میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. عدالتیں عام طور پہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ پولیٹیکل کیسز نہ سنیں، اور یہ بحث تو ہم نے پاکستان میں بہت لمبی اور لائیو بھی دیکھی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں. اور جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کا تو سارا زور ہی اس بات پہ ہے کہ پولیٹکس اور جوڈیشری یہ آپس میں کراس چیک نہ ہوں، الگ الگ رہیں. لیکن انہی کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے. ایک جج صاحب جو ہیں ان کو مظاہر علی نقوی، ان کی وہ آڈیو ویڈیو جس کے اوپر خود ایک ججمنٹ موجود ہے کہ یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں ہے، اس کی بنیاد پر ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بلا لیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک ہی وقت میں کانٹریڈکٹری جب پیدا ہوتی ہیں تو ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تھیری پاکستان میں کہ ایک وقت میں ایک لاڈلا اور دوسرا مصیبت میں، اور پھر کسی وقت میں وہ مصیبت والا لاڈلا اور پھر لاڈلا مصیبت میں، یہ سائیکلز کب تک چلتے رہیں گے؟ اور چیزیں اتنی اوپن کیوں ہو گئی ہیں؟ یہ اپنی ساکھ بحال رکھنے کی تھوڑی بہت بھی کوشش جوڈیشری کیوں نہیں کر رہی؟ اسار رانا میرے ساتھ موجود ہیں، طاہر ملک صاحب ہیں. رانا صاحب، کیوں نہیں عدالتیں کوشش کر رہی؟ کچھ نہ کچھ تو ساکھ بحال رکھنی چاہیے. اتنا آبویس چیزوں کا ہونا، اور جسٹس عامر فاروق میں تو خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں ان کا کیس سن رہے ہیں؟ دوسری جانب مظاہر علی نقوی کے ساتھ کچھ اور ہونے جا رہا ہے. دیکھیں میں نا ابھی ہمارے دوست ہیں اصغر جوہیہ صاحب، ان کی کتاب ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. اس میں جو پاکستان کے پرائم منسٹرز ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے، تو ذوالفقار علی بھٹو کا جو میں چیپٹر پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کا نام اس چیپٹر میں سے نکال کے اور قاسم کے ابو کا رکھ دیں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سارا کچھ وہی چل رہا ہے. ججز برادرز نے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے میں اپنی انتھک محنت کی، اور اس کے بعد انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمارے پہ بہت دباؤ تھا. جسٹس نسیم نے تو اعتراف کیا، پھر کیا کہتے ہیں مولوی مشتاق صاحب نے اپنی نجی ملاقاتوں میں کہا کہ مجھ پہ بہت وہ تھا، اور جسٹس نسیم نے ایک جملہ کہا کہ جی ہمیں ان کے وکیلوں نے غصہ بہت دلا دیا تھا. اور مولوی مشتاق کی تو چونکہ پرانی رنجش تھی ذوالفقار علی بھٹو سے. تو میرا خیال ہے کہ ہم وہ قوم ہے جس نے کبھی بھی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، اور ہم ہمیشہ ایک تاریخ کو دہراتے ہیں، صرف ان میں نام بدل جاتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ کہ آخر ایسے کب تک ہم کس طرح دنیا جو جدید دنیا ہے اس کے تقاضوں کو میٹ کر سکتے ہیں اس سارے نظام کے ساتھ، اس سارے سسٹم کے ساتھ ہم کیسے 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں ان کے اوپر پورا اتر سکتے ہیں؟ اب تھک گئے، ایمانداری کی بات ہے. میرا جوش بھی ختم ہو گیا، میرے اندر سے وہ جو ملک کہتا تھا روتا ہے یہ وہ بھی ختم ہو گیا کہ ہم کیا کتنا بولیں، کیونکہ روزانہ ایک نئی مثال اسی طرح وہی ہے نا.
کتنی دفعہ کہیں کہ یہ ریاست جو ہے یہ کیا کر رہی ہے. مجھے کوئی ہمدردی نہیں عمران خان سے. مجھے اگر عمران خان مجرم ہے چیئرمین پی ٹی آئی سے, مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے. ہمدردی کی بات نہیں ہے, یہ دو وزرائے اعظم کا ایک تقابلی جائزہ ہے. میں جو زنیرہ بات کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں, لیکن کوئی اولا تو رکھیں یار آپ, کہ کیوں 24 کروڑ لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا, اور تمہاری کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے. یہ نظام, یہ آئین, یہ عدالتیں, یہ قانون, یہ کوئی میٹر نہیں کر رہی. میں کہتا ہوں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا, بقول اب جو نیریٹو عدالتیں دے رہی ہیں ہمیں عدالتیں بتا رہی ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ, عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں, نواز شریف کے ساتھ زیادتی, اور عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ سائفر میں بادی النظر مجرم نظر آتے ہیں, اور یعنی جس کا مطلب ہے کہ انہیں عمر قید ہو سکتی ہے. یعنی عدالتوں کے آپ دیکھیں کہ وہ کیا بول رہی ہیں, جو انہیں نہیں بولنا چاہیے, اپنا مائنڈ ایکسپلور ٹھیک ہے نا, وہ نہیں کرنا چاہیے, وہ کر رہی ہیں. اور دوسری طرف میں ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے آپ دے دیں, اگر نواز شریف کے لیے ہی یہ ملک بنا ہے, اور نواز شریف کے لیے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ آج اس کے لیے لیٹ گیا ہے, اور بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے, گاتا پھرے, کوئی تھوڑا سا اولا رکھ لیں, کوئی تھوڑا سا, ہم لوگ 24 کروڑ لوگوں کے یہ اسی شرم کو رکھ لیں کہ ہم یہ کہہ سکیں نہیں ہمارے ملک میں جمہوریت بھی ہے اور ہمارے ملک میں عدلیہ بھی کام کر رہی ہے. یار کر لیں, اپنی مرضی کر لیں, ہم تو نہیں روک سکتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں روک سکتے, لیکن چلیں بات تو کر سکتے ہیں. یہ بتا دیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جب اپیلیں بحال ہو گئیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ اپیلیں بحال ہو گئی ہیں تو حفاظتی ضمانت کی درخواست تو غیر مؤثر ہو ہی جائے گی, اور درخواست کی اب ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ضمانت بھی ہو گئی ہے. دوسری طرف پنجاب کی کابینہ نے بھی ان کی سزا جو ہے وہ معطل کر دی ہے. اب یوں لگتا ہے جس طرح صرف خبر آتی ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا ہو گیا ہے, کوئی سسٹم, کوئی ڈیو کورس آف لا, کوئی کسی کو وقت دینا نظر آ رہا ہو, اچھا یہ ٹرائل ہو رہا ہے, اس پہ اب یہ سٹیج ہے, اب یہ سٹیج ہے. آج تو علیمہ خان نے صاف کہہ دیا, انہوں نے کہا ہمیں ان عدالتوں سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے, لوگ بھی نہ رکھیں. تو اگر پہلے سے ہی لوگوں نے سرنڈر کر دیا ہے کہ عدالتیں اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکی ہیں, تو پھر فائدہ کیا؟ اصل میں جو اصل ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو سیاست ہے, وہ جو جمہوریت ہے, یہ جو ووٹنگ ہے, جو اسمبلی, اس کی لڑائی الگ ہوتی ہے. یہ عجیب بدقسمتی ہے. ہمارا جو اصل ایشو ہے کہ ہماری ساری سیاست عدالت کے اندر آ گئی ہے. آپ کے دو وزیر اعظم ہیں, دونوں ہیں, ایک سابق صدر ہے زرداری, آج وہ بھی ذرا پولیٹیکلی ایکٹیو ہو تو وہ بھی نیب نو بلا لے گا. مطلب آپ مجھے کوئی سابق بتا دیں, شاہد خان عباسی کیس ہے, سابق وزیر اعظم ہے نا, اپنا اشرف اپنا پیپلز پارٹی کا سابق وزیر اعظم, اس پہ بھی راجہ جن کو رینٹ کا ان کے بھی کیس ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے ماتم تو ہمیں اس پہ کرنا چاہیے نا کہ ہم کس پولیٹیکل سسٹم سے ہم نے اس کو مکس کر دیا عدالتوں کے ساتھ. اب ہمارے جیسے بندے کو نہیں, اس نظام کی میں بات کروں, ہم تو گونا, ہم تو سیدھی طرح سے پروگرام کرنے نانے, ساڑھی کیوں کہا دے بھی کی گل کر رہے ہو. تو ہمارا تو سیدھا میرا جو آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ پاکستان کی جب اگر سیاست کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو اس کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. اس وقت آپ کی 3 پولیٹیکل پارٹی پاورز ہیں اس میں, اور میں اس پروگرام کو 1.5-2 مہینے شروع کیا. میرا پہلے دن سے جو آرگومنٹ تھا, رانا صاحب فرما رہے تھے کہ جی نواز شریف نہیں آئے گا, میں نے کہا آئے گا. پھر انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں, پاسم کے سارے قانون سامنے ہیں, وہ جیل سے گیا تو اشتہاری ہے تو سیدھا آگے جیل میں بیٹھے گا, نہ وہ اشتہاری رہا. تیسری بات جو آپ نے کہا جی پنجاب حکومت نے, جو نگران حکومت نے ان کی سزا معاف کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق چلتی رہی ہیں تو چلتی رہیں گی, یہ گرفتار نہیں ہو سکتے. میرا پوائنٹ سمجھ رہی ہیں؟ انتظامیہ کا فیصلہ کیا ہے. تو اس میں ایک چیز بالکل پولیٹیکلی آپ کے سامنے ہونی چاہیے, اور اگر آپ کو وہ سمجھ تو سب کو آ رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے ہاتھ میں کیا ہے, وہ کون سا سونے کی چڑیا اس کے ہاتھ میں ہے. اس کے ہاتھ میں سونے کی چڑیا یہ ہے کہ پاکستان کی جو دو اس کی جو مد مقابل مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ دوسری بھی ہیں. پیپلز پارٹی کو لینے کو دینے پڑ گئے ہیں. میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں, سندھ میں اس وقت پلاننگ یہ ہو رہی ہے, ایم کیو ایم نواز شریف سے ان ٹچ ہے,
مولانا, جماعت اسلامی, جی ڈی, سارے لوگ جو ہے نواز شریف نے تو باقاعدہ کہا ہے کہ میں اس دفعہ سندھ میں بھی کیمپین کروں گا. اب تھوڑا سا مجھے اس طرح ماننے لگا. سندھ میں انہوں نے ان کا سانس بند کر دی. اس وقت پیپلز پارٹی کو صبح دوپہر شام ایک ہی سٹریس ہے کہ ہم بچتے ہیں کہ نہیں سندھ میں, سندھ بھی ملتا ہے کہ نہیں باقی ملتا. پاکستان صاف ہو گیا. اب دوسری بچی پی ٹی آئی ایک ایسا ان کے لیے سونے کی چڑیا. اب اچھا یہ برے کی میں بات نہیں کر رہا کہ ریاست کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ہمارا ملزم ہے, اور جب ریاست کہتی ہے کہ یہ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو اصل چیز سمجھنے والی ہے, خالی مسئلہ چیئرمین پی ٹی آئی کا نہیں, پارٹی بھی گئی, تنظیم بھی گئی, کوئی سیکنڈ لیڈرشپ, کوئی تھرڈ لیڈرشپ, کچھ بھی نہیں بچا. اور میں حیران رہ گیا کہ ایک میں نے ایم ایل اے سے پوچھا, میرے جاننے والا تھا, کہتا ہے جی ایک الیکشن کے لیے ہمیں کم از کم 3000 فردوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ کرو وہ کرو, گاڑیاں لاؤ. اور جب آپ نے ایک الیکشن لڑنا ہے پی ٹی آئی نے, تو اس حالات میں جب پارٹی کی تنظیم فارغ, آپ کو ساری سمجھ آ رہی ہے. تو نواز کے لیے میں بار بار کہہ رہا تھا, 2 مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ سٹیج سیٹ ہے, وہ کچھ کرے یا نہ کرے, اس کو نہ نیریٹو بنانے کی ضرورت ہے نہ فائٹ کی ضرورت ہے. اب ثابت ہو رہا ہے, اب آپ کو پرابلم ہو گئی ہے. نہیں, پرابلم نہیں ہو رہی ہے. آپ جو کہہ رہے تھے, آپ ثابت نہیں ہوا, سسٹم کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے, ثابت ہو رہا ہے. جو ہم یا رانا صاحب کہہ رہے تھے, ہم تو وہ کہہ رہے تھے جو ایک جمہوری ملک میں جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے. یہ آپ کی معصومیت ہے نا. معصومیت نہیں ہے, دس از اے گڈ ایکسپیکٹیشن فرام اے ڈیموکریٹک سسٹم. یا تو آج آپ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں سے یہ جمہوری اسلامی جمہوریہ پاکستان ریپبلک نکال دیں. آپ کا قصور ہے نا کہ آپ معصوم لوگ ہیں. نہیں, معصوم نہیں ہے. وی آر ویری کلیئر اباؤٹ تھنگس کہ یا ایسے ہوگا یا ایسے ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی آپ کو چلیں آپ کلیئر کر کے ہی چھوڑیں گے مجھے لگتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کی اپوننٹ ہی موجود نہیں ہے, پیپلز پارٹی کو انہوں نے جو کیا ہے وہ ملک صاحب نے ایکسپلین کر دیا ہے. نواز شریف صاحب نے بہرحال کہا ہے میں بلوچستان بھی جاؤں گا, میں سندھ بھی جاؤں گا. تو وہ جو بلوچستان میں تو ویسے ہی اشارے سے گورنمنٹ بنتی تھی, پنجاب میں کنگز پارٹی لانچ ہو چکی ہے, آئی پی پی میں ایک سے ایک بڑھ کے الیکٹیبل بیٹھا ہوا ہے. تو ہمیں اس الیکشن کا میرے خیال ہے 80% پتہ ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. تو پھر اس کا خرچہ بچا لیں, کیونکہ سردیوں میں ہمارے پاس 8 گھنٹے سے زیادہ گیس نہیں ہوگی. دیکھیں, جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میں کہتا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے, اور میں کہتا تھا وہ آئیں گے تو جیل جائیں گے, اور یہ وہ کیا شعر ہے کہ میں نے دل کی بات کہی اور تم نے دنیا والوں کی, میری عرض بھی مجبوری تھی, ان کا حکم بھی مجبوری. تو میں تو عرض کر سکتا ہوں ایک پاکستانی کے طور پہ کہ میں نے تو جو پاکستان کے لیے خواب دیکھا ہے وہ ایک ڈیموکریٹک, جمہوری, عدالتیں, انصاف پر مبنی پاکستان دیکھا ہے. لیکن اگر آپ اپنے حکم سے یہ سب کچھ چلانا چاہتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, میرے پاس ایک فارمولہ ہے پاکستان کے مسائل کے حل کا, اور وہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے شیئر کروں. مجھے امید ہے کہ آپ بھی داد دیں گی, ملک صاحب بھی داد دیں گے. اور ملک صاحب نے نہیں دیتی تو میں بریک ہی زبردستی نہ کھلو, ایڈا بھی میں ماڑا نہیں کہا کہ جڑا ہے کہ اندر روندا رہندا یہ ایڈا بھی نہیں کہا. یہ جب بلی کو بھی دیوار سے لگا دیتے ہیں نا تو پھر وہ حملہ کرتی ہے, دیوار سے نہ لگائیں عوام کو. 75 سال ہو گئے بلی, کوئی بات نہیں. تو قوموں کی زندگی میں یہ 7-8 دہائیاں میٹر نہیں کر رہی ہوتی. 100 سال اور لگ گئے. یہ آج جو امریکہ ہے یہ کوئی پہلے 70 سال میں نہیں بن گیا تھا. ٹھیک ہے نا, دنیا کی جو بڑی جمہوریتیں ہیں وہ پہلے 70 سال میں نہیں بنی تھی. اسی طرح ہوا تھا, اسی طرح ٹکراؤ ہوئے تھے. نوی موٹر سائیکل لیندے ہو نا, انہوں بھی سٹارٹ کر کے چھڑ دیندے ہو کہ مشین آپس ہی مکس ہو جائے. میں جو بات کہہ رہا تھا, حل یہ ہے کہ جس کیس میں میاں نواز شریف صاحب کو کہا گیا تھا کہ یہ صادق بھی نہیں اور امین بھی نہیں ہے, وہ کیس دوبارہ سپریم کورٹ سے دیں اور وہ فیصلہ کرے کہ چونکہ فیصلہ غلط تھا لہٰذا میاں صاحب آج سے اسی مدت کے لیے وزیر اعظم کے طور پہ کام شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, نہ آپ کو الیکشن کی ضرورت پڑے گی, نہ آپ کو جناب علی پی ٹی آئی کو مزید کچلنے کی ضرورت پڑے. آج ان کی کوئی پریس کانفرنس تھی پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کی, تو وہ اس سے پہلے ہی آ کے آفس بھی سیل کر دیا, بندے بندوں کو اٹھا کے لے گئے. تو ایسی سب زحمت دی لوڑ نہیں پے گی ملک صاحب. اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے پنجاب پولیس. ہاں, پنجاب پولیس کو بھی انہیں دیکھے نا وقت نکال کے, انہوں نے کوئی اور مسئلہ نہیں تھا. کتنا بڑا مسئلہ تھا کہ انہوں نے کابینہ نے کہا کہ یہ نواز شریف کی سزا معطل کر دی جاتی ہے فوری طور. دیکھیں نا قوم کو کتنا بڑا مسئلہ تھا پنجاب کا جو انہوں نے حل کر دیا. ٹھیک ہے نا, اسے کہتے ہیں اسپیڈی ٹرائل, وہ فیصلے. ٹھیک ہے, سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو آپ اسی دن سے بحال کریں,
बतौर प्राइम मिनिस्टर 2017 में वापस जाएं, चीजें करेक्ट करें, वहीं से करेक्ट करते हुए निकले ना, आगे आए बिल्कुल। और उन्हें वजीर आजम बना दें कि जब आप वजीर आजम, आपसे ज्यादती हुई थी, हम माफी मांगते हैं जनाब, आप तो वो वजीर जो आजम। साल गुजर गए हैं वो वैसे आगे ऐड भी हो सकते हैं। 5 इयर्स का टेन्योर देके जो साल बीच में जाया हुए हैं वो जमा वो की उसमें जाए। ऐड कर। देखिए हमने फैंटेसी जितनी इस तरह पढ़ी भी है तो हो वो सकता है ना। एक मिनट, टाइम मशीन का भी हमने पढ़ा था कि टाइम मशीन में चले जाओ तो वो तो कोई हर्ज नहीं है टाइम मशीन में, क्योंकि हम 75 साल से सांप और सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं लिड्डो के। तो अगर जब हम ऐसे 99 ही पे जाना पहुंचते है हैं और सांप डंक मारता है, फिर हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है, और हम फिर 0 पे खड़े हो जाते हैं आगे। तो मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं अच्छा, है। एक और भी सजेशन Agreed. है, क्योंकि जनाब ने बड़ी अच्छी सजेशन दी और मैं दिल से दाद देता हूँ और बड़ी सेंसिबल सजेशन है। अगर पीटीए के चेयरमैन अगर एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि ये एक साजिश थी, मेरा पीटीए से भी कोई ताल्लुक नहीं, मेरा 9 मई से भी कोई ताल्लुक नहीं, मुझे बहकाया गया, सब कुछ हुआ है, तो इससे भी कोई मसला हो अच्छा, सकता मुझे है। ये समझ नहीं आता कि बात हम मियाँ साहब की कर रहे हैं, आपके जवाब में चेयरमैन पीटीआई को क्यों लाना? किसकी खोती बोर्ड थले आ जाती है वहीं पे जाके। अच्छा, आप जो मर्जी बात कर लें, आपका जवाब शुरू होता है चेयरमैन नहीं, मैंने पीटीआई ये से। भी तो एक कमाल है, हम- मतलब इससे पता चलता है कि कोई ना हो के भी इतना मौजूद है। नहीं, मुझे तो ये था कि इनके मेरी हवासों इस पे तजवीज पे ये नहीं, आके मैंने मेरा अभी माथा से- चूम लेगा कि यार तूने तो मुश्किलात का हल निकाल दिया। वो फौरन उधर पहुंच ठीक है, गए। मियाँ साहब को वापस वजीर आजम वहीं से शुरू कर देते आइडिया ठीक। और सारी चीजें जैसे बच्चे खेलते हुए कहते हैं थू मारा थू मारा थू मारा थू मारा करके, और मियाँ साहब को कह लो जी तुसी वजीर आजम आ जाओ, हाँ। सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वो वैसे भी आपको ना फिर टोकन के ऊपर बंदे जलसे में लाने पड़ेंगे, ठीक है, ना पटवारी इकट्ठे करने पड़ेंगे, ना हेल्थ वर्कर इकट्ठे करने पड़ेंगे, ना एजुकेशन माफिया इकट्ठा ना करना जन्नत पड़ेगा, की टिकट देने ना पड़ेंगे। जन्नत की टिकट देनी पड़ेगी, ठीक है ना। बड़े फायदे हैं, बड़े हाँ, फायदे। मैंने एक बंदे से कहा यार मियाँ साहब के जलसे में जाके तुझे जन्नत की टिकट मिलती, कहना मियाँ साहब मैंने कहा लेकिन जन्नत में जाने के लिए मरना पड़ता है, कहना जदों दे मियाँ साहब आए ना मैं मार ही गया समझो। तो वो जन्नती हुए हैं। अच्छा, अच्छा, अब प्रायोरिटीज की बात है ना, बात हम ये कर रहे हैं कि कंपैरिजन ये बताता है कि प्रायोरिटी किधर है, प्रायोरिटी स्टेट की कहाँ है, किसकी तरफ है। दूसरा मसला ये है कि ये प्रायोरिटी कि कौन सा केस पुट अप करना है, कौन सा बड़ा स्पीडी तरीके से लेके जाना है, ये कौन डिसाइड करता है। फैज़ाबाद धरना केस जो है उसके ज़िम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है, बावजूद इसके कि तमाम फरीकैन उसकी एप्लीकेशंस जो हैं अपीलों की वो वापस ले चुके हैं। तो ये प्रायोरिटी एक तो मुझे समझा दें ये कहाँ से आई है ये केस, वो एक साथ से लें, फिर मैं क्योंकि इस पे क्या आता हूँ। ये केस 90 दिन के इलेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? थोड़ी एक मैं पहले एक आपको थोड़ी इनसाइट देना चाह रहा हूँ नून के अंदर। अब वहाँ पे ये डिस्कशन अच्छा, मांगे या ना मांगे, एक खबर है नून ना, की insight आप इन्होंने जरूर आपके- देनी है। अब तो मैं तो व्यूअर के लिए बात कर रहा हूँ ना कि उनके इंटरेस्ट में ये खबर है। जी जी, हो सकता है उनको गुस्सा है खबर से, बहरहाल खबर तो खबर ही होती है ना। खबर ये है कि उनको जब ये सबको रियलाइजेशन हो गया कि आपका पीटीआई का जो चेयरमैन और पार्टी इस रियासत के स्कंजे में है, उनके पास सांस नहीं है, उनके समझ लें मुंह नाक पे हाथ रखा हुआ है, ये तो जब आप रियासत से टकराएंगे तो जो होना है वो मैं आपको कह रहा हूँ। अब अंदर की खबर ये है, जो आपने सिंध की बात की है, केपीके में बड़ी लंबी बात हो जाएगी। जो कैलकुलेशन हो रही है ना वो ये हो रही है कि नून प्लस इत्तेहादी 2 तिहाई अक्सरियत, वो भी पूछे क्यों, वो इसलिए वो मैनेज ये कर रहे हैं, इस तरह जा रहा है काम। 2 तिहाई अक्सरियत का मतलब है कि अगर कोई आइन और कानून आपके सामने आ जाता है कि जनाब ये कानून ये कहता है, ये कानून कहता है, तो जनाब फिर तो आप फरमाएंगे आईनी कि मेरे पास तरमीम कर सकें। हाँ, ये जी, मैं आपको बिल्कुल, मैं कहा पूरा ये काम कर खबर रहे हैं अब ना, मैं आपकी पूरा काम आपके कर असल रहे सवाल की हैं। हाँ तरफ जी। आता हूँ। ये कंडीशनल ये एक इनसाइट थी, मैंने कहा आपसे शेयर कीजिए। लेकिन 2 तिहाई अक्सरियत का ख्वाब किसी वजीर आजम का पूरा हो भी जाए तो जरूरी 97 नहीं है। हाँ 97 जी, में हो चुका हाँ है, जी। वो आप सही कह रही हैं, ताकत ये बहरहाल वो आप समझती हैं। ये जो आपने फैज़ाबाद की बात की ना, देखें ये भी हमारे निज़ाम की आपको इससे अक्कासी हो जाएगी जो मैं जवाब देना। ये वाक़या है 2017 का, ठीक है जी, 2017 में धरना हुआ। अच्छा वो हमारा कोई काम नहीं, हम आइन और कानून से मुताबिक पाकिस्तान चलता और हम भी मानते हैं, आप जी, भी मानते हैं, बेतहाशा कानूनी हम मानते मुशावरत से हैं, राना चलता साहब है भी मानते पाकिस्तान। हैं ना कि पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलता है। तो 2017 में ये वाक़या होता है। फरवरी 2019 में जनाब ये फैसला काजी साहब फरमा देते हैं कि जनाब आप हर वो अहम जो ताकतवर बंदा है जो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, हुकूमत उसके खिलाफ काम करे। हर वो बंदा जो यूनिफॉर्म में अगर वो कोई सियासी हरकत करता है उसको सजा दे। पैमरा को पकड़ लिया, मतलब एक पूरा लंबा उन्होंने हुक्म दे दिया।
آج آگے ہماری حکومت نے کہا کہ اچھا سر آپ نے یہ ہمیں کام کیے تھے 4 سال بعد اس حکومت کو یاد ہے حکومت تو حکومت ہی ہے نا. انہوں نے کہا اچھا پھر ہم فیکٹس فائنڈنگ بٹھا دیتے ہیں, ایک آئی ایس اے سے افسر لیتے ہیں, ایک وزارت داخلہ سے لیتے ہیں, ایک وزارت دفاع. تو یہ ٹپیکلی مٹی پاؤ پروگرام ہے کہ ٹھیک ہے جناب اب آپ یوزلیس ایکسرسائز ہے. یوزلیس ہے. تو کیوں ہے وہ اس لیے کہ جناب طاقتوروں کا نام آگے, اس میں آپ کے وزیر اعظم آ جائیں گے اس زمانے کے, شاہد خان عباسی صاحب آ جائیں گے, آپ کا وزیر داخلہ آ جائے گا, آپ کا آئی ایس آئی کا چیف اس میں انوالو ہے. تو پاکستان تو کمزوروں کے لیے بنا ہے, طاقتور کو آپ کس طرح پکڑیں گے؟ ویل پکڑنا نہ پکڑنا تو پتہ نہیں کس کی پرائیورٹی ہے. یہ ضرور ہے کہ مستقل بلومبرگ اور دیگر جو جریدے ہیں, گولمین ساشے ہے, یہ جو کرٹیکل انالیسس کرتے ہیں ہر ملک کی اکانومی کا الگ الگ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے سے جو تھرائیونگ پاکستان کی اکانومی ہے, اٹس اے ببل اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو گو ڈاؤن. یہ بہت جلدی نیچے جانا شروع ہوگا بیکاز اٹ از آرٹیفیشلی کریٹڈ. دوسری جانب آپ کے سر پہ ونٹرز ہیں, ونٹرز میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ گیس ہے. گیس کے لیے جو اس وقت کے نگران وزیر توانائی ہیں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ 8 گھنٹے آپ کو گیس ملے گی, اور گیس کی قیمتوں کا تو نہ ہی پوچھیں. ایگزیکٹلی وہی ہونے جا رہا ہے جو ہم الیکٹریسٹی بلز کا کہہ رہے تھے کہ لوڈ شیڈنگ ہے, لائٹ ہے یا نہیں ہے, بلز اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ عام آدمی چیخیں مار رہا ہے. تو جو میں نے پرائیورٹیز کی بات کی وہ اسی لیے کی کہ کیا پرائیورٹی اس وقت سسٹم کی, گورنمنٹ کی, نگران گورنمنٹ کیونکہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے, اپنے مینڈیٹ سے بھی بڑھ کے کام کر رہی ہے. پرائیورٹی تو وہ کہتے تھے کہ لوگوں کو ریلیف دینا ہے. ان سارے عدالتی معاملات میں ریلیف تو کہیں نظر نہیں آ رہا, تو وہ کس کو ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں؟ سی یو آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم بات کر رہے تھے فیض آباد دھرنا کیس کی, اور اس سے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ اس کا جو فیصلہ لکھا تھا وہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا تھا, اور اس وقت وہ چیف جسٹس ہیں. رانا صاحب, یہ تو بات چلیں ہوتی رہے گی کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا, لیکن بڑا انہوں نے ایک ایسی ججمنٹ لکھی تھی جس کو ڈیموکریٹس نے اور ان لوگوں نے جو سمجھتے ہیں کہ آئین میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے, حدود میں دائرے میں اپنے کام کرنا چاہیے سارے اداروں کو, انہوں نے کہا تھا بڑا زبردست فیصلہ آیا ہے. ناؤ ہی از دا چیف جسٹس, انہوں نے اس کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو سننا ہے, اس کا فیصلہ آگے لے کے چلنا ہے. یہ ان کے لیے اپنے لیے نہیں ٹیسٹ کیس بن جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ غالب کا ایک شعر تھا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. ایک پروسیس, وہ مکھی جائے گی, کو رس چوسے گی, موم بنے گا, وہ پھر اس کی موم بتی بنے گی, پھر وہ پروانہ آئے گا, وہ مر جائے گا. یہ والا معاملہ ہے نا, یہ خالی ایسا نہیں ہے, یہ اس کے پیچھے بڑی تلخ چیزیں چھپی ہوئی ہیں. قاضی صاحب کا وہ دکھ چھپا ہوا ہے جو ان کو صدارتی ریفرنس کی شکل میں بھگتنا پڑا تھا, وہ نہیں بھول رہے اس بات کو, اور وہ اس بات کو سامنے رکھ کے کہ جن لوگوں نے ان کو اس فیصلے کے بعد ریفرنس کی شکل میں گھسیٹا تھا, تو وہ چاہتے ہیں کہ میں وہ والا ہی اسکور برابر کروں. دیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ کہ کیا پاکستان اناؤں کی جنگ لڑتا رہے گا؟ کیا پاکستان اپنی شخصی مقابلوں کی جنگ لڑتا رہے گا؟ کیا پاکستان اور پاکستان کا نظام شخصیتوں کی خواہشوں کے گرد گھومے گا؟ کیا پاکستان جو ہے وہ صرف اسی لڑائی میں گزر جائے گا کہ جی تم نے تو ایک وقت میں میرے ساتھ ایسا کیا تھا, اب میں تمہیں میری باری ہے. اچھا پھر بھی قاضی صاحب نے مجھے آپا خورشید کے پاس کمیٹی ڈالنا, پاکستان میں کمیشن بنانا نا خون کھاتے والی بات ہوتی ہے, سمجھو وہ کام ہو گیا جی, ٹھیک ہے نا. اب یہ خون کھاتا ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی, اور کس کو نہیں پتا دیوار پہ لکھا ہوا سب پڑھ رہے ہیں آپ ہیں اپنے ایسی اڈے چوچے کاکے یا پولے کاکے کہ جو فیصلے ہوئے ہوئے, اور اتنے معاملے ہیں جو بہت زیادہ اٹینشن چاہتے ہیں, اس کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے. زنیرہ میں وہی آ رہا ہوں کہ جو چیزیں جب ایک چیف جسٹس نے فیصلہ ایک لکھ دیا تو آپ نے مزید ہے کی کڑنا ہے بھی, مطلب کی رہ گیا جڑا کڑنا ہے تسی. جو 24 کروڑ لوگوں کا آئینی مسئلہ انتخابات وہ نومبر میں آپ نے ڈیٹ دے دی, ٹھیک ہے نا, یا فنڈامنٹل رائٹس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ نے وہاں دے دیے. تو بھائی ٹھیک ہے, پھر یہ شخصیات کا اگر ملک ہے اور یہ شخصیات کے گرد ہی گھومنا ہے اور شخصیات کے بلے بلے اور شخصیات کی جناب علی وہ سارا کچھ ہونا ہے, تو کرتے رہیں.
لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیں, وہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اکانومی ببل کے وہ کیا, ٹھیک ہے نا, مجھے ایک بات بتائیں, یہ ببلو ہو, بیبی ہو, بابا ہو, ٹھیک ہے, انہیں پاکستان نے اقتصادیات کی ببل نظر نہیں آ رہے, انہیں نظر نہیں آ رہا کہ دسمبر میں ہم نے $22 ارب واپس کرنا ہے دنیا کا, انہیں نظر نہیں آ رہا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے سر پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے یہ سب کچھ نہیں سمجھنا تو بھائی ہم کیا, جو ملک نے, ابھی میں بار بار ملک کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک اس ٹائم ایک نمائندہ ہے, استعارہ ہے, سمبولک ریپریزنٹیشن ہے, وہ کیا کہ اسے تشبیہ کا دوں آسرا کیا, وہ خود ایک چاند ہے, پھر چاند سا کیا بھائی, ہمارے لیے چاند سا کیا, یہی چاند ہے, ٹھیک ہے, تو روز ہی چاند چڑھ جاتا ہے کسی نہ کسی پاس. ایسی گل کرتے انہیں مشرق دی, کہتا جی عمران نے نہیں کیتا سی, کیونکہ چیئرمین وہ ہے نا کہ وہ بندے نے کہا دھنا دین محمدہ کی حال ہے, تو کہندا تیری کھوتی نہیں مر گئی سی, انہیں کہا میں حال پوچھ رہا تو کھوتی, کہندا پھر گلے جو گل نکل آندی ہے, میاں ملک گلے جو گل کڑ لیندا ہے, میں اس سے نہیں انکاری, لیکن بات یہ ہے تم تو گونگے بن کے ٹھیک ہے نا, بول رہے جو بولنا چاہتے بول رہے ہیں. تیرے تو پیرا پیڑا لیکن میں ملک صاحب آپ کو ایک اور تجویز دینا چاہتا ہوں. پاکستان آج میچ ساؤتھ افریقہ سے, اچھا آج مشیر بنے ہوئے ہیں, بار بار میں چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں چاہ رہا ہوں کہ آئندہ جب تیار آئے تو ان 150 بندوں میں میں بھی شامل ہوں, میں بھی ہوٹل لینا مفت جہاز دے, تے میں کہاں پائی زور دی, ٹھیک ہے نا, تو نون والے نے تن چینچی تے بھی نہیں بٹھانا ہے, نہ بٹھانا, اچھا چلے نہ بٹھائیں, جب انہیں ضرورت پڑتی ہے نا تو وہ جوتوں میں پڑتے ہیں, اور ادروائز گربان کو پڑتے ہیں. دیکھیں نا, مشہور تو یہی ہے بھائی نہ بٹھائیں, ہم ان کی بس کے پیچھے دوڑتے تالیاں بجاتے رہیں گے, ہمارا کیا جا رہا ہے. میں جو تجویز دینا چاہ رہا تھا وہ تو اپریشیٹ کریں گا. پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا, ٹھیک ہے, ہار گیا, ٹھیک ہے نا, اور کٹی کٹا نکل گیا, ٹینشن بھی ہو گئی, لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ اس مرحلے میں بھی جب پاکستان باہر چلا گیا, میاں نواز شریف کو انڈیا بھیج دیں, اگر ورلڈ کپ نہ اٹھا کے لے آئے مینیج کر کے, تو مجھے یہ بات صحیح, ویری گڈ, بھائی جان انڈیا یہ وہ سارے سب کہیں گے, سب ٹیمیں گرفتار, اچھا ٹھیک ہے, سارے کپتانوں کو جیل, ریفریز بھی جیل میں, ریفری بھی بھائی جان کے اپنی سیٹیاں چک یہ کے, کیوں نہ کریں کہ یار آئی ایم ایف کے دفتر بھیجیں, وہاں سے وہ ڈالر شالر بھی لے لے نہیں پائے نا, لے کے نہیں آئے سعودی عرب ادھر ادھر بھولنے جانا پھر پپا. اچھا وہ تو ہم تب مانیں گے جب لوگوں تک کچھ پہنچے گا. ابھی تک تو آپ کے جو وزیر ہیں توانائی کے محمد علی, وہ کہہ رہے ہیں گیس کا شعبہ تباہی کے دہانے پہ ہے. E&P ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن کمپنیز مالیاتی خطرات کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں, اور وفاقی حکومت کی مالیاتی مشکلات کی وجہ سے یہ صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے تلاش اور گیس درآمد میں بھی رکاوٹ, یعنی اسپاٹ بائنگ جو ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. یہ لوگ ابھی تسلی دے رہے ہیں کہ دسمبر کے لیے کارگو آ جائے گا, پھر جنوری کے لیے بھی آ جائے گا, یعنی کہ روز کی بیسس پہ جو اسٹیٹس نے ایک ارینجمنٹ کرنا ہوتا ہے, بڈز دی ہوتی ہیں 6 مہینے پہلے کی, اور کب انتظامات کیے ہوتے ہیں انرجی کے. اس ملک میں ابھی جنوری سر پہ ہے اور ابھی تک اسپاٹ بائنگ نہیں ہوئی ہے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ زیادہ ضروری ہے, یا ہم نے یہی ڈسکس کرتے رہنا ہے کہ عارف الوی کیسے صدر ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا, عمران خان آج بھی میرے لیڈر ہیں, صدر نہ ہوتا تو جیل میں ہوتا, یہ انٹرویوز کرتے رہنا ہم نے, یا یہ بات کرنی ہے؟ یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں نا. آپ نے کہا کہ گیس کا جو شعبہ ہے وہ تباہی کے دہانے پہ ہے, باقی شعبے تو اتنے $بلین کما رہے ہیں کہ اگر وہ میں آپ کو بتا دوں تو شاید آپ سب کا یہی حال ہے. چلے میں دوسری طرف آتا ہوں نا, تیل کی بات کر لیتے ہیں. آپ عارف الوی کی بات کریں, میں اس سے نہیں, یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں مساوات ہے. آپ جب بات کر رہی ہیں, ہم مساوات کے لوگ ہیں. اگر ہمارا گیس کا شعبہ تباہی ہے تو ہم بلیو کرتے ہیں مساوات, تو پی آئی اے بھی تباہ ہے. تیل پہ 1000 ارب روپے کا ہمارا قرضہ ہو گیا. آگے چلتے ہیں, 30 ارب روپے ہم سال کا دیتے ہیں اس سٹیل مل کو جس کو بند ہوئے 20 سال ہو گیا. یہ دنیا کا ورلڈ ریکارڈ ہوگا, دنیا میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. پی اے آپ نے خود بتا دی ہے, تیل میں نے آپ کو بتا دی. تو آپ جس کو بھی ریلوے کی بات کر لیں, جس کو بات کریں کہ میچ بڑا سخت ہے, بڑا برابر کا. اب آتے ہیں صدر پہ. صدر صاحب کی جو انہوں نے فرمایا کہ صدر صاحب نے ان کو اپنا صدارتی جو ریفرنس تھا وہ قاضی صاحب کے خلاف, صدر صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں میں آئی ایم اے گڈ بوائے, یہ میرا ریفرنس نہیں, یہ تو پرائم منسٹر ہاؤس سے آیا تھا, ظاہر ہے وہیں سے آیا تھا. ان کی میں ان کی پوزیشن دینا چاہ رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک عجیب
ہم نے ہر چیز کو نا ہاچ پوچ بنا دیا. ہمارے یہاں جو صدر ہے, جو پاکستان کا آئین ہے, یہ ایک سمبولیکلی ایک پوزیشن ہے. آپ صدر پاکستان ہیں, آپ پورے پاکستان کے صدر ہیں, ہر صوبے کے, عورت کے, مرد کے, آپ کی ایک پوزیشن ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ میرا لیڈر عمران خان ہے, دوسری طرف آپ کچھ کہہ رہے ہیں, کہیں کہتے ہیں اگر میں یہاں نہ ہوتا تو میں جیل میں ہوتا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اتنے مکس میسیجز کر رہے ہیں. کہیں پہ وہ پولیٹیکلی وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ میں جاتے جاتے عمران خان سے بنا لوں. جب عمران خان سے نہیں بنتی تو اسٹیبلشمنٹ سے بناتے ہیں. مجھے لگتا ہے ان کو دونوں طرف سے دباؤ ان پہ, وہ کسی کو نہیں بنا سکتے. لگتا ہے آپ کو؟ میں تو اتنی بات ہی کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ تو نہیں نہ کر سکتا. میرا کہنے کا مطلب ہے نہ ان سے عمران خان صاحب خوش ہیں, نہ ان کی پارٹی خوش ہے, نہ جو اصل طاقتور یہاں کے طبقے ہیں وہ. یہاں پہ کسی کو خوش کرنا کوئی اتنا آسان ہے کیا پاکستان میں؟ کوئی اتنا آسان ہے؟ اور جیسے صدور آتے رہے ہیں, ممنون ہون حسین جیسے, تارڑ صاحب جیسے, اس کے بعد صدر عارف الوی کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ ٹیم پلیئر زیادہ لگ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں وہ تو ابھی بھی میرے صدر ہیں اور ابھی بھی میری چیئرمین یہ ہیں وہ ہیں, یہ ہم اس پہ اتنا حیران کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان کو تو ایسے ایسے صدر بھی ملے ہیں جن کے متعلق سرٹیفائڈ یہ تھا کہ یہ ذہنی طور پہ پاگل مریض ہیں, اور انہوں نے پاکستان پہ رول کیا, لکھ کے دیا, اور رول سے ان کے نہیں ان کے منہ سے رال گرتی تھی, بالکل ٹھیک ہے, اور وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے بیوروکریسی کو, اور وہ صدر تھے. پھر ایک صدر ایسا بھی آیا کہ جس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ گورنر جنرل نہیں تھے, اسکندر مرزا کی بات ہو رہی ہے. نہیں, میں ان سے پہلے غلام محمد کی گورنر جنرل, ہاں, وہ بول بھی نہیں سکتے تھے, ان کی خوبی یہ تھی کہ بول بھی نہیں سکتے تھے. اور انہوں نے جس طرح وزیر اعظم کو جب وہ امریکہ کے دورے سے واپس آ کے پھر جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی, اور پھر اس کے بعد ایوب خان صاحب نے جو ان کے ساتھ کیا, اور سبھی نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کیا وہ دیکھنے والے. لیکن اب ایک صدر ایسا بھی آیا تھا کہ جس کے متعلق یہ اطلاع تھی کہ وہ جس کمرے میں صدر ہوتا ہے وہاں اس نے لوہے کے وہ ایک جال بنوایا ہے, اور اس میں کرنٹ ہوتا ہے, اور اس کے سرہانے پہ کلاشن کوف رکھی ہوتی ہے جو اس نے ہر وقت ہر خطرے کے لیے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری منزل یا ایوان صدر ہے, یہ جیل ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسے صدر بھی آئے ہیں. اب ایسے میں ایک ڈینٹسٹ بیچارہ آ گیا, ٹھیک ہے, اور ان کے اپنی داڑھ میں درد شروع ہو گئی وہ آتے ہی. اور لیکن آن اے ویری سیریس نوٹ, اس جملے پہ غور کریں کہ آپ کی ریاست کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں صدر نہ ہوتا تو میں جیل میں ہی ہوتا. واہ واہ, اس جملے کی تکلیف کو اور اس سسٹم کی اس ایک جملے میں سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. اور ایک صدر 11 سال جیل رہ چکا ہے. ہاں جی ہاں. اچھا, دوسری چیز یہ جو میں آپ سے زنیر صاحب کہنا چاہ رہا تھا کہ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک کوشش یہ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ ادر دین مائنس عمران خان, ہم پی ٹی آئی کا ایک ایسا گروپ جو بڑے ناموں پہ مشتمل ہو اور جس کو امیونٹی بھی تھوڑی سی مل جائے اور وہ میدان میں آ جائے. اس کے لیے محمد علی درانی صاحب بھی کام کر رہے ہیں, صدر صاحب بھی کام کر رہے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی کو بھی اون نہیں کر رہے. انہوں نے تو حفیظ اللہ نیازی کا صاف کہہ دیا ہے کہ وہ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتے, حالانکہ وہ صدر عارف الوی سے ملے ہیں. بالکل ملے. اور ایک جملہ میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کے لیے کہوں گا کہ اس ٹائم جتنی مشکل پوزیشن میں حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک باپ ہیں, اور ان کا بیٹا جس اس کرائسس سے گزر رہا ہے وہ تکلیف ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے اپنے بیٹے کے لیے. اور دوسری طرف وہ اپنے نیریٹو کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں. تو جس کشمکش میں وہ ہیں, اس میں جس بھرم کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں بڑی ہمت دکھا رہے ہیں, بالکل ہمت دکھا رہے ہیں. لیکن ویسے خبر کے پوائنٹ آف ویو سے صرف میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ چند روز میں نواز شریف سے ملاقات کریں گے. اچھی بات ہے. آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہونا چاہیے؟ انہوں نے تو زرداری کی بھی تعریف کی ہے صدر مملکت نے. دیکھیں میں ایک بات, اچھا آپ کے جواب سے پہلے, جی, کافی ایسے لوگ جو پہلے کافی سٹبن پوزیشنز رکھتے تھے وہ کافی میلٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میرا اپوننٹ جیل میں ہو, میں اس کے خلاف بات کروں مجھے اچھا نہیں لگے گا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے وفد کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریکنسیلیشن کی ایفرٹس دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ تو چل رہی ہے. محمد علی درانی صاحب بہت عرصے سے, جی جی جی, اور محمد علی درانی صاحب جب نکلتے ہیں تو وہ کہیں سے کچھ لے کے نکلتے ہیں نا, ٹھیک ہے. میری اطلاع تو یہ بھی ہے کہ سم ہاؤ جیل میں سے کپتان نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر نواز شریف سے بھی ڈیموکریسی کی بحالی کے حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں. میں آپ کو اس پروگرام میں اطلاع دے رہا ہوں. اور آخری بات یہ کہہ رہا ہوں, پھر ملک صاحب کی طرف جائے گا
کہ آخر کب تک اس طرح ہم سر پھٹول کرتے رہیں گے, کب تک ہم ایک دوسرے کو زمین پہ گرا کے ٹھڈے مار کے اور کہے ماریں گے. یہ نظام اس طرح نہیں چلنا, ملک اس طرح نہیں چلتے ہوتے. آپ کو کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. آپ کو کب تک آپ نیب کے سر پہ پاکستانی سیاستدان ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کریں گے, ذلیل کریں گے, رسوا کریں گے اور تالیاں بجائیں گے. یہ ہوا جو جب چلتی ہے نا, ہم تالیاں بجاتے ہیں کہ سامنے کا گھر جل رہا ہے, ہوا کسی کی نہیں ہوتی. ہمیں ثابت ہو گیا عمران خان سے لے کے نواز شریف تک کہ ہوا کسی کی نہیں. ہوا بلے دی ہوا ہوئے تے بلے دی ہوا نو پھڑنا. ملک صاحب تسی پارٹی دے گئے ہو, تانوں پتہ ہے کہ بلے دی ہوا چل دی ہے تے پتنگ جڈی مرضی مضبوط ہوئے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ چراغ سب کے جلیں گے, ہوا کسی کی نہیں. مسئلہ یہی ہے جو کہ شاید اب سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے. ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں سارے پولیٹیکل لوگوں نے, یا انٹرونشن ہوتی رہنی ہے, سرکولر جو ہماری ہسٹری چل رہی ہے وہ چلتی رہنی ہے, عدالتوں کی تذلیل کسی نے کسی وقت میں کرنی ہے, کسی نے کسی وقت میں کرنی ہے. اور آپ کو امریکہ کی ابھی دوبارہ سے ہم مستقل وہاں سے جو انٹرونشن دیکھ رہے ہیں ہمارے انتخابات کو لے کے وہ تو ہے ہی. لیکن ایون ٹوڈے آئی ہیو نیوز کہ امریکہ کی جو قائم مقام نائب وزیر خارجہ ہے وکٹوریا نولینڈ, انہوں نے ہمارے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے, اور جو گفتگو کی ہے انہوں نے اس میں کہا ہے کہ پاکستان میں آئندہ عام انتخابات شفاف اور تمام سیاسی جماعتوں کی شمولیت کے ساتھ اور پاکستانی قوانین کے مطابق ہونے چاہیے. یہ ہمیں کوئی اور کیوں بتائے گا کہ شفاف ہونے چاہیے, تمام پارٹیز کی اس میں شمولیت ہونی چاہیے؟ یہ سب ہم خود جانتے ہیں. اس لیے آئی تھنک یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں سارے اپنا حصہ ڈالیں, نیگیٹیوٹی کو کم کریں اور جلد از جلد کسی کنکلوسیو اینڈ پہ پہنچیں, مینڈیٹ والی گورنمنٹ لائیں. ادروائز ڈیفالٹ تو سر پہ ہے ہی ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.